ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میری تو ابھی تک آواز بہت ہی عجیب و غریب سی ہوئی ہے۔ گلا تو ٹھیک ہو کے نہیں، گلا بھی ٹھیک، آواز نہیں ٹھیک ہو رہی۔ لمبے بقول میرے ہسبینڈ کے پلگ میں کچرا آ گیا ہے۔ گاڑی کے پلگ میں آتا ہے نا، تو وہ مجھے بولتے ہیں پلگ میں کچرا آ گیا ہے۔ تو میں جی آئی تھی یہ ہاسپٹل، میری ایک فرینڈ ہے وہ یہاں پہ ایڈمٹ تھی۔ ایڈمٹ کیا، ذرا اس کی طبیعت وغیرہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ تھے، کچھ تھے، تو اس کو وہاں پہ تھی، تو میں نے کہا چلو میں دیکھ کر آؤں۔ میں نے کہا تم نا گھر کے کاموں سے اور جاب سے بچ کے جو ہے نا یہاں آ گئی ہو، کیونکہ زبردست ماحول ہوتا ہے، آرام سے کمرے میں وی آئی پی لیٹے۔ کہتی ہاں میں یہی کرنے آئی ہوں نا۔ گرمی بہت تھی بہت تھی، تو بس بقول میں کہہ رہی ہوں نا، ہر چیز میں میرے میاں کہتے ہیں ببلو کو باہر جاتے ہی جو ہے نا، جو ہے کچھ نہ کچھ پینا اور کھانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی طرح گوشت پھاڑ نہیں ہوں نا، ہر چیز میں بس گوشت چاہیے مجھے، تو آپ ایک چاٹ بھی کھلا دیں گے تو میں اس میں بھی راضی خوشی ہوں نا۔ تو بوبا ٹی تھا پاس ہی، میں نے کہا مجھے جو ہے نا بوبا ٹی، ایسی پیاری پیاری یہ دیکھیں کیسے بلا رہا ہے نا، مجھے بلاتا ہے یہ نا کہ آ جاؤ میرے پاس بوبا ٹی پینے نا۔ خیر یہ بوبا ٹی میں نے لی، بہت زیادہ پسند ہے، لیکن خیر میں زیادہ نہیں پیتی۔ پہلے تو پھر بھی بہت پی رہی تھی، اب تو بہت ٹائم کے بعد میں نے پی ہے۔ خواہ جو ہے کیوں اپنا ویٹ بڑھانا جب اچھا خاصا آرام سے چل رہا ہے۔ گھر آئی تو بچوں نے کہا کہ ماما مجھے نا ہمیں میکرونی کھانا ہے آپ کے ہاتھ کا۔ میں نے کہا بیٹے باہر گئے تھے، باہر سے تم لوگ کو بعض اوقات تو میری چیز سمجھ ہی نہیں آتی، اور بعض اوقات اتنی تعریفیں، نہیں میکرونی کھانا ہے دیسی والا۔ میری ایک فرینڈ ہے دیسی اسٹائل کا بناتی ہے۔ اچھا میں جو ہوں نا اس طرح کے کھانے پیور کانٹیننٹل اسٹائل میں بناتی ہوں، لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں دل چاہتا ہے دیسی اسٹائل میں بھی نا، تو وہ بناتی ہے۔ خیر میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی بتاؤ تم کیسے بناتی ہو۔ اس نے بتایا، لیکن بہت مزے کا بنتا ہے، دیسی اسٹائل میں بھی کھانا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، باریک باریک پیاز بالکل میں نے جو ہے نا کر کے تیل میں ڈالا، اور کچا پکا سا کیا، زیادہ اس کو وہ نہیں کیا۔ اس میں آپ ٹماٹر ڈال دو، اور یہ چیزیں نا اس ٹائم میرا پتہ نہیں کیمرہ آن نہیں ہوا تھا، میں ڈال چکی تھی، اب آپ کو دکھا رہی ہوں۔ سفید سرکہ، وارچسٹر شائر سوس اور سویا سوس، یہ میں نے ڈالا۔ اور میں نے کیا ڈالا، میں نے کوئی بھی مسالہ، سیخ کباب بہاری مسالہ، چکن ٹکا مسالہ، کوئی بھی پڑا ہوا ہے نا وہ ڈال دیں۔ اس کی نا خاصیت یہی ہے اس میکرونی کی، تھوڑا مطلب بہت زیادہ نہیں کہ تیزی ہو، لیکن بہرحال دیکھ بھال کے اندازہ کر کے، اور قیمہ ڈال دیا۔ اس قدر مزے کا یہ بنتا ہے میکرونی، واقعی لاجواب بنتا ہے۔ بس کچھ بھی نہیں، اس کو اس میں بھون بھان کے، اور سبزیاں جو ہے یہ بچے میرے کھاتے نہیں زیادہ، بس بڑا بیٹا شملہ پسند بہت کرتا ہے، ویسے وہ تو پسند کرتا ہے، لیکن اگر میں نا اس میں ہرا پیاز اور پتہ گوبھی ڈال دوں نا تو ساری مجھے ہی چن کے جو ہے نا چھوٹے والے کو دینی ہوگی۔ میں نے کہا یہ میرا ہی کام بڑھائے گا، تو بس شملہ ڈال دو، شملہ موٹی موٹی وہ چن لے گا، ورنہ پتہ گوبھی اور ہرا پیاز میں مجھے لگا دے گا نا، وہ بالکل نہیں کھاتا۔ لیکن ڈالنی بھی ہے کہ ماما ٹیسٹ آتا ہے، اس کے بغیر ٹیسٹ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی ہے نا۔ خیر یہ کر کے تیار کر کے میں نے میکرونی ایک پیکٹ جو ہے، میکرونی بھی ان کو ایلبو چاہیے، میکرونی بھی ان کو جو ہے نا ایک دفعہ غلط شیپ کے، نہیں اس شیپ میں نہیں، میڈیم نہیں، اسمال، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی فٹیکیں رہتی ہیں، تو میں یہ لارج والے لائی تھی، اس میں بنانا ہے۔ تو بس یہ بوائل کر کے میں نے ان کو ملا دیا قیمے کے ساتھ۔ آپ لوگ ٹرائی کرنا، بہت مزے کا بنتا ہے دیسی اسٹائل میں نا۔ ہم بھی بچپن میں نا اپنی امی سے ایسی فرمائشیں جو اس وقت کے حساب سے اس چیزوں کے، ہماری امی ویسے ہمارے بغیر کہے ہی فرمائشیں، ان کو بھی بہت پکانے کا شوق ہوتا تھا، بہت، ابھی بھی ہے، بس یہ کہ اب کہتی ہیں ہمت نہیں ہے۔ برگر فرسٹ ٹائم انہوں نے جو ہمیں برگر کھلایا نا، حالانکہ شامی کباب ہی تھے، لیکن اس میں بنا کر مطلب اتنا مزے کا کھیرا، کیچپ، پیاز، وہ بن کے اندر، وہ آج تک وہ بچپن کی وہ چیز یاد ہے۔ آج تو کیسے کیسے برگر اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا کہ جو انہوں نے شامی کباب بن کے اندر رکھ کے کیچپ لگا کر، کیونکہ پہلے کہاں یہ چیزیں ہوتی تھیں، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئی ہیں۔ میں یہاں پہ لے رہی تھی میجرمنٹ اپنے کپڑوں کی، کیونکہ پاکستان میری میجرمنٹ جانی تھی، اب وہ بار بار کہہ رہے کہ بھائی بھیجو
کپڑے خرید کے رکھے ہوئے ہیں. میں جو ہوں نا ریڈی میڈ کپڑے ذرا مجھے کم ہی پسند ہے. اگر میرے پاس آپشن ہونا تو میں سلواتی ہوں آج بھی نا. تو خیر ان لوگوں نے، میری امی نے، بہن نے، ان لوگوں نے خریدے ہوئے کپڑے ہیں. تو سسرال میں یہ میرے ہسبینڈ جب گئے تھے پاکستان، ان لوگوں نے مجھے ریڈی میڈ بھیج دیے تھے. ظاہر سی بات ہے، میری مدر ان لا اب ٹیلر کے نہیں جانا آنا کر سکتی یہ سب کچھ، تو وہ سب بھیج رہی تھی میں. پھر یہ میں نا، میری ایک فرینڈ ہے یہاں، اس کے بیٹا بہو، ان لوگوں نے اپنا جو ہے، پہلے جوائنٹ فیملی میں تھے، اب ذرا الگ ہوئے، اپنا گھر ور کیا. تو میں ان کے گھر جا رہی تھی نا، انہوں نے گھر پہ بلایا تھا کہ ہمارے گھر آئے. تو اس کا بیٹا ایک چھوٹا 3 سال کا، ماشاءاللہ پوتا میری دوست کا. تو میں ان کے لیے یہ گفٹ وغیرہ لیے تھے. میں نے کہا فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں گھر، کیونکہ پہلے وہ بڑی فیملی تھی، اس میں نہیں ملنا ایسا ہوا تھا. وہ لوگ ہمارے گھر آتے تھے ماشاءاللہ، کافی آنا جانا بچوں کا. میری دوست بھی جب پاکستان سے آئی، میں نے اس کو بھی ہمارے ساتھ رہی ملاقاتیں. تو بس میں جا رہی تھی، میں نے کہا چلو میں اس کے بیٹے کے لیے یہ لیا، اور بہو کے لیے میں نے کہا عورتوں کو تو برتنوں کا ہی شوق ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے نا آج اپنی جان کے اوپر نا خرچہ کر ہی لیا. مجھے نا یہاں پہ تو نا ماسیاں تو ہوتی نہیں جو آپ کو صحیح کا کٹ دے. تو وہ جو ہے نا وہاں تو بھائی ماسیاں ہوتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں کہ آپ نے ان سے جو ہے نا پیر دبوا لیے. ایسا نہیں ہے، اپنی آپ بچوں سے بھی دبواتے ہو. اب کوئی بولے کہ جی ماسیوں سے پیر، کیا آپ کے بچے نہیں آپ کے ہاتھ پیر سر دباتے؟ تو وہ بھی بچی ہماری اسی طرح تھی. میں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھا تھا. میرا یہاں آنے کے بعد بھی اس بچی سے کانٹیکٹ ہے، اور انشاءاللہ جب بھی اس کی شادی ہوگی تو میں نے کہا مجھے بتانا. تو میں نے نا یہاں پر نا یہ مساجر مشین منگائی. اوہو کیا زبردست مشین ہے بھائی. یہ تو ڈیمو نہیں دکھا سکی. میں نے کہا اب ڈیمو کیا میں کر کے دکھاؤں آپ کو نا، لیکن بہت ہی زبردست. تو مجھ سے زیادہ تو میرے بچے کہہ رہے ہیں ماما آپ نے کیا زبردست چیز منگا لی. میں نے کہا ہاں بیٹے، بس میں نے کہا آج جو ہے نا کر ہی لوں یہ چیز نا. ہر طرح کے اس کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں کہ آپ کو کدھر. لیکن خیر کہہ رہے تھے گردن میں نہ کر لیجیے گا. گردن نہیں بعض اوقات دکھنے لگتی ہے کسی وجہ سے. کہتے نہیں ماما تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، مطلب ہارڈ ہے یہ نا، اس کا پریشر ہے. لیکن بھائی وہ ایسا آپ کو کر دیتی ہے یہ نا. تو یہ سارے میں نے کہا میرے پاس تو کیا ہے، میرے بچے زیادہ کر رہے ہیں نا. بس اچھی بات اس کی یہ کہ چارج ہوتی ہے. یہ جو بیٹریاں شیٹریاں ڈلتی ہیں نا، یہ چیز مجھے بالکل نہیں پسند. پہلے جو بھی چیز آتی تھی اس کے اندر ہے موٹے موٹے سیل ڈلنے، اور وہ سیل تو 4 دن میں ختم ہو جاتے تھے. پھر بیٹھے ہوئے جب ضرورت پڑی ہے تو پتہ چلا سیل تو ڈلے ڈلے ہی ویک ہو گئے. پھر بھاگو جی سیل لینے کے لیے. اور خاص طور سے یہ بچوں کے کھلونے. اب اچھی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جو چارج ہوتی ہیں بس نا. یہ جو ہے نا میرے دوسرے دن کی ویڈیو تھی. میں نکلی ہوئی تھی باہر کچھ کام دھندوں سے. میرے گھر کے پاس نا یہ فرینچ بیکری ہے، بڑی زبردست بیکری ہے فرینچ بیکری. اس کے ٹارٹ اور اس کی چیزیں یہاں بہت زبردست انوائرمنٹ ہے نا. یہاں بڑی میٹنگز لوگ اپنی کرنا اور بریک فاسٹ کرنا، اور ان کی کافی. خیر میں کافی تو نہیں یہاں کی پیتی، اور مجھے اتنی اسٹرانگ کافی نہیں پسند. میں جو ہوں نا ان کا یہاں پہ ٹارٹ اور فروٹ ٹارٹ، لیمن ٹارٹ، جو چیزیں اس طرح کی مجھے بڑی پسند نا. تو میں نے کہا یہ میں لوں. تو میرے بچے نا بس ماما میٹھا میٹھا آپ نا. میں نے کہا ہاں میں میٹھے کے بغیر نہیں. میرا میٹھا اگر بند ہو گیا نا تو سمجھو کہ بس میرا وہ آخری دن ہے. تو میٹھے کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. یہ کیرمل پوڈنگ تھی، بہت زبردست. خیر کیرمل پوڈنگ میں بھی بہت اچھی گھر میں بناتی ہوں. میں اپنے منہ سے اس لیے تعریف کر رہی ہوں کہ میں واقعی بہت اچھی بناتی ہوں. کسی دن آپ لوگوں کو ریسیپی دوں گی، اس کی کلاس کی بنتی ہے. یہ تو میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے پھر لے لی تھی. گھر آ کر میں نے جو ہے نا آج میں نے بنایا توا چکن. توا چکن بہت مطلب کلاسی کھانا ہے، زبردست. تھوڑی محنت ہے، محنت تو کھانے میں، اگر آپ کو اچھا کھانا کھانا ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی نا. تو یہ اس میں نے نا نمک، کشمیری لال مرچ، پسی لال مرچ، اور لہسن ادرک ہری مرچ پسا ہوا، اور لیمن جوس. یہ میں نے مسالہ سا بنا کر، اور میں نے نا جیسے چکن ٹکا کے پیسز ہوتے ہیں نا ان کو کٹ لگا کر، اور یہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا.
اچھا میرینیٹ تو میں نے کر دیا، میرا ارادہ تھا یہ صبح کا ٹائم تھا، میں شام تک بنا لوں گی، لیکن کچھ چیزیں بس بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا سوچتے کچھ ہو ہوتا کچھ ہے، اور وہ بن ہی نہیں سکا شام میں، باہر چلے گئے، دوسرے دن بھی نہیں بن سکا، یہ فریج میں ہی رکھا رہا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی میرینیشن اتنی اچھی ہو گئی کہ وہ زبردست بنانا، کیونکہ چکن کو ذرا میرینیشن مشکل ہی ہوتی ہے، کٹ شٹ لگاؤ خوب سارے کے اندر تک مسالہ رچے بسے، تو کہیں جا کے جو ہے نا کچھ چکن میں آتا ہے، ورنہ چکن کہاں اپنے اندر یہ سب چیزیں لیتی ہے نا۔ لیکن خیر وہ 2 دن جو پڑا رہا نا، تو اور یہاں پہ فریج میں چیزیں جو ہے نا نہیں خراب ہوتی، مطلب 15 دن بھی جو ہے اگر میں یہ رکھا رہن دیتی اور پکا ہوا کھانا بھی، تو یہاں پہ نہیں ہوتی چیزیں خراب، کیونکہ کولنگ بہرحال پاکستان میں ذرا سا تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ایک تو فہانہ فریج کھولنے کی بہت عادت ہوتی ہے لوگوں کو، لوگ کیا اپنے بچے ہی نا الماری کی طرح فریج کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا میری خود کی عادت ہے تو میں اپنے بچوں کو کیا منع کروں، میری امی بڑا بولتی تھی سائرہ یہ کیا کر رہی ہو فریج کی طرح، میں اپنی بہن کے گھر جاؤں، کرنا میں نے کچھ نہیں ہے لیکن بس فریج کھول کے نا، میری آواز ایسی ہو رہی ہے جیسے پتہ نہیں پھٹا ہوا ڈھول نا۔ خیر یہ میں نے پھر نا لہسن کا پانی تیار کیا، لہسن کا پانی تیار کرنے کا چکر یہ ہے کہ آپ نے پورا وہ لے لینا، ایک جوا نہیں پورا یہ، اور اس کو نا ذرا سا آپ نے کوٹ کاٹ کے بیلنے سے، تاکہ تھوڑا سا وہ اس کے اندر ہل جل ہو جائے، ثابت نہ رہے، کیونکہ اس کے چھلکوں سے پانی ذرا اندر کم ہی جاتا ہے، اور اس کو پکا لیں آپ اچھی طرح نا، تو اس کا پورا جو ہے نا عرق نکل آئے گا، اور لہسن جو ہے بالکل جیسے نہیں پوپلے ہو جاتے ہیں وہ ہو جائیں گے، تو یہ اس کا پانی نکل آیا۔ اور دوسری طرف آپ نے نا دہیاں لینی ہیں، دہیوں میں آپ نے ڈالنا ہے ہلدی، پسی لال مرچ، اور کیا کہتے ہیں پسا دھنیا، پسا زیرہ، پسا گرم مسالہ، یہ آپ نے ایک بیٹر بنا لینا ہے۔ تو یہ بیٹر جو بنائیں گے اور آگے جب چکن پکے گی تو یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ بیٹر اس چکن میں جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو ہے نا دیکھیں چکن نا بڑی جلدی گلتی ہے، تو اس لیے نا بعض ہوگا کہ جی آپ نے ڈائریکٹ چکن جو ہے گرل کر لی، بعض اس میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چکن کو پہلے پکا لیتے ہیں پھر گرل کرتے ہیں، لیکن میں نا ایسا رسک لے نہیں سکتی تھی، میری چکن جو ہے نا وہ حلوہ ہو جانی تھی، یہاں چکن جلدی بنتی ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے میں نے ڈائریکٹ جو ہے گرل پہ رکھا۔ اگر آپ کی چکن دیر سے پکتی ہے تو آپ پہلے تھوڑا سا اس کو ذرا سا پانی ڈال کے آپ نے پکا لینا ہے، پھر آپ نے گرل پین پہ جو میں پروسیجر سارا دکھاؤں گی پروسیس، پھر آپ نے وہ کرنا ہے۔ میں نے ڈائریکٹ جو ہے پین میں یہ اپنا گرل پین میں ڈال کر اور اس میں رکھ دیا تھا، میں نے پکایا نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں اس کو میں نے آئل ڈالا، زیادہ بس ڈلے گا کم، 2-3 ٹیبل اسپون، میں نے یہ اس میں یہ چکن ٹکا کے پیسز ڈال دیے، اور جو ہے نا اس کے بعد اوپر سے اس کے وہ جو بیٹر میں نے بنایا، ساتھ ساتھ میں اس میں لہسن کا پانی ڈالتی رہوں گی اور ٹماٹر ہری مرچیں، بس یہ پکتا رہے گا، ٹماٹر ہری مرچیں اسی میں ہو جائیں گی، ٹماٹر میش ہو جائیں گے، اور وہ دہیوں کا جو بیٹر بنایا ہے وہ لہسن کا پانی، یہ بڑی ہی لاجواب جو ہے نا توا پیس، کہنے کو یہ توا پیس ہے لیکن میں یہاں پہ نا اپنے اس فلیٹ چولہے پہ توا نہیں رکھ سکتی تھی، میرا فلیٹ چولہا ہے، تو میں جو ہوں ہے یہ کاسٹ آئرن ہی توے والا ہی، لیکن یہ اس طرح کا پین ہے، کیونکہ میں یہاں پہ ہم توا یوز نہیں میں کر سکتی، روٹی پکانے کے لیے تو توا یوز کر سکتے لیکن ایسی چیزیں کرنے کے لیے توا نہیں، کیونکہ وہ بیٹر وغیرہ سب نیچے گرے گا نا، تو بس یہ کرتے رہی تھی میں، اور شام میں یہ کھایا تھا، بڑے مزے کا بنانا۔ بہت ساری چیزیں آپ کیسے آپ کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہو، مطلب میں سوچتی ہوں آج کہ مطلب آج میں ریسیپی دیکھ کر کھانے میں کیا بہت ساری بچیاں جو کرتی ہیں باہر آ کر، باہر رہتی ہیں، کیونکہ پاکستان میں نا پھر بھی آپ کو اپنے ان لاز کا، ماں کا، بہنوں کا، ان کا سہارا ہوتا ہے، آپ نے کچھ پوچھ لیا، کچھ کر لیا۔ یہاں آ کر جو بچیاں آتی ہیں اکیلی ہوتی ہیں، ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے نا ان کو وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ
شروع میں ہے پریشانی ہے، چیزوں میں تنگی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کسی بڑے گھر سے رہتے، بڑے گھر سے مراد کہ مطلب کھلا گھر، بڑا گھر، اور یہاں آ کر جو ہے وہ بچیاں 1 بیڈ اپارٹمنٹ یا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں آ کے رہتی ہیں تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے نا، نہیں بھی اچھا نا، تھوڑے عرصے میں آ جاتی ہے عقل نا، ہو جاتا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا سامنے والے کو ٹائم دینا چاہیے۔ ٹائم دینے سے یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ کو ریگریٹ نہ ہو کہ میں تھوڑا ٹائم دے دیتی یا میں دے دیتا۔ تو اس ٹائم دینے سے کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر پھر بھی جو ہے ٹائم دینے سے بھی انسان کا بچہ نہیں بن رہا سامنے والا، تو پھر آپ ڈیسیشن لے سکتے ہو۔ لیکن بات وہی ہو رہی تھی کہ جیسے باہر آ کر بچیوں پہ ایک دم پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں، پھر بچہ ہو جاتا ہے چھوٹا، گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور بعض کو تو جاب بھی کرنی پڑتی ہے نا۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا نا گھی بھی ڈالا تھا، دیسی گھی اوپر نا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا۔ دیسی گھی کا ذرا سا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے، دیسی گھی نہیں ہے آپ نارمل گھی ڈال دو۔ تو آپ جو ہو نا اس چیزوں سے نا، جاب کے ساتھ پھر بچہ چھوٹا، کیونکہ جاب آ کے کرنی پڑتی ہے، اگر آپ کا ہسبینڈ فائنینشلی اتنا زیادہ سیٹ نہیں ہے نا، تو پھر جو ہے نا وائف کو بھی ساتھ لگنا پڑتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ مل کے لگ رہے ہو نا، تو مشکلیں پھر مشکلیں نہیں لگتی، پھر وہ آسان ہو جاتی ہیں ساری منزلیں نا۔ مطلب اصل چیز کیا ہے آج کے دور کی؟ پیسے کی تنگی۔ پیسے کی تنگی جب ہوتی ہے نا، تو پھر جو ہے نا وہاں پہ مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ پیار محبت کے ساتھ، کم ہے دونوں مل کے کر رہے ہو، عورت پارٹ ٹائم کر لے، فل ٹائم نہ کرے، بچہ چھوٹا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے، تو مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں کرنا۔ لیکن ان چیزوں سے نا بچیوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ باہر آ کے ہے زندگی مشکل بہت، لیکن اس کے بعد آسانیاں بھی ہیں نا بہت زیادہ۔ یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اس کے فرمائشی پروگرام، اس کے پروٹین شیک، تو اس کے پتہ نہیں کون کون سے پاؤڈر، یہ سب وہ منگاتا رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے آئے تھے، تو وہ میں کھول کے اس کی پیکنگ شیکنگ کر رہی تھی۔ میں نے کہا اس کو رکھوں اس کے سامان میں، کہ وہ صبح اٹھ کے انہوں نے یہ پینا، تو دوپہر میں یہ، تو شام میں یہ۔ وہ بہت ہی سائنٹیفک بچہ ہے میرا نا۔ تو بس یہی میں کر رہی تھی، باقی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔